بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دورہ نحو کے اندر ہدایت النحو کا ہمارا سبق یہاں پہنچا ہوا ہے، تو ہم اپنے سامعین جو ہمیں یوٹیوب پہ سنتے ہیں انہیں چکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا پڑھانے لگے ہیں، اور شاید یوٹیوب پہ ویسے ہم کہتے ہوتے ہیں جس طرح پڑھاؤں گا ایسا یوٹیوب پہ نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہے، آج کا جو عدل کے بارے پڑھاؤں گا یہ ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اصل میں کئی کہتے ہیں جو استاد جی ہمیں لائیو پڑھاؤ یہ کرو، بھئی اس کے لیے نظام چاہیے، اور مجھے مزہ تب آتا ہے جب بندہ سامنے ہو، اگر سامنے نہیں تو کم از کم ایسے لکھا ہو تو میں پڑھاؤں مجھے مزہ آتا ہے، ایسے کتاب کے دیکھو میں پڑھاؤں مجھے مزہ نہیں آتا، میری تسلی نہیں ہوتی کہ اگلے کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اب میں یوں پڑھاتا ہوں نا تو میری تسلی ہو جاتی کہ جو سنے گا اسے سمجھ آئے گا، اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کوشش کروں گا ہدایت النحو میں جتنے اسباب منع صرف ہیں وہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الی صیغۃ اخری۔ چھوٹی سی، چونکہ آپ دورے میں آئے نویں لڑکے، یہ مبتدا ہے، اخرى اس کی صفت ہے، یہ قاعدہ آخر اخرى ترکیب میں ما قبل کی صفت بنتے ہیں جی، پھر مجرور ہے، پھر اس کے متعلق ہے، یہ اس کی صفت ہے نا ما شاملہ، یہ اس کی خبر ہے، پھر یہ اس کی خبر ہے۔ تحقیقاً تقدیراً تغیر کے مفعول مطلق ہیں، ان سے پہلے نکالیں گے تغیرن، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اصلاً کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک نسبت سے تمیز اور دوسرا مفعول مطلق۔ جب مفعول مطلق بنائیں گے تو اس سے پہلے اس کا مصدر نکالیں گے، کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی میں سبق پڑھنے لگا ہوں، اسباب منع صرف 9 ہیں، 9 میں سے پہلا عدل ہے۔ عدل کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنا، میں جامع نہیں پڑھا رہا، ہدایت النحو پڑھا رہا ہوں، جی سمجھ آ گئی؟ عدل کا لغوی معنی میں نے پڑھا دیا، نکلنا۔ یہاں اصطلاحی تعریف لکھی ہے، میں جامع والی نہیں پڑھوں گا، ہدایت النحو والی پڑھوں گا، لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے، اپنے دوسرے صیغہ کی طرف نکلنا، یہ عدل ہے جی۔ لفظ کا اپنے صیغے سے مراد ہے شکل و صورت، لفظ کا اپنی اصلی صورت سے دوسری صورت کی طرف نکلنا۔ جامع میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی سے مراد کیا ہے؟ اصلی سے مراد ہے کہ جس صورت پہ ہونے کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے، اصلیہ میں یا تھا نسبت کی ہے، وہ اصلی صورت، اصلی میں قاعدے والی صورت، قاعدے والی کیڑی صورت؟ کہ قاعدہ جس صورت پہ لفظ کے ہونے کا تقاضا کرتا ہے، لفظ کا وہاں سے نکلنا۔ قاعدہ جس صورت پر لفظ کے ہونے کا، لفظ کا وہاں سے الی صیغۃ اخری، اور دوسری صورت وہ ہوگی جو قاعدے کے مطابق نہیں ہوگی۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ میں پھر پڑھتا ہوں عدل کی تعریف۔ لفظ کا اپنی اصلی صورت سے دوسری صورت کی طرف نکلنا، اصلی سے مراد قاعدے والی صورت سے دوسری صورت کی طرف، یہ عدل کی کیا ہے تعریف۔ عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقریری، یہ بہت مشہور ہیں۔ عدل تحقیقی یاد رکھنا، یہ عدل کی قسمیں اس کی ذاتی نہیں ہیں، اس کی اپنی ذاتی قسمیں نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا صفت بحالی متعلقی، کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح یہ 2 قسمیں اس کی ذاتی نہیں، یہ 2 قسمیں اس کے اصل کی ہیں۔ اچھا اور سنو، عدل جو بھی ہوگا نکلا ہوا ہوگا، عدل جو بھی ہوگا او کسی اصل سے، کسی وہ جو اصل ہے اس کی 2 قسمیں، تحقیقی تقدیری۔
اصل میں یہ دو قسمیں کس کی ہیں؟ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کی یہ دو قسمیں حقیقت میں نہیں، اصل میں دو قسمیں، وہ جو اصل ہے وہ تحقیقی ہوگا یا اس کے لحاظ سے اس کا کہہ دیا نام عدل تحقیقی۔ جی آپ تعریف سنیں، عدل تحقیقی کس کو کہتے ہیں؟ عدل تحقیقی میں نے پہلے کہا وہ ہوتا ہے جو نکلا ہوا اور جس کو نکالا گیا، یہ نہیں ہو سکتا عدل ہو اور نکالا نہ گیا ہو۔ عدل ہمیشہ ہوگا ہی وہ جس کو نکالا گیا، اور جو عدل ہوگا اس کی کوئی اثر ہوگا۔ اب سننا، عدل تحقیقی کس کو کہتے ہیں؟ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر کیا کہا؟ جس کی دو دلیلیں ہوں کہ اس کی اصل وہ ہے۔ کتنی دلیلیں ہوں؟ عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر جی میں نے آسان طریقے کی لیکن ابھی سمجھاؤں گا۔ عدل تحقیقی کیا کہا؟ تعریف نہیں لکھوں گا، جس کی، کیونکہ عدل ہوتا ہی وہ ہے جو نکالا گیا، جو اپنی اصل سے۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر، عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی، جی یاد ہوا ہے؟ اچھا وہ دو دلیلیں کون سی ہوگی؟ ایک دلیل ہوگی غیر منصرف اور ایک ہوگی غیر منصرف کے علاوہ۔ عدل تقدیری میں صرف ایک ہوگی اور وہ ہوگی غیر منصرف۔ انہیں سمجھے آنے؟ غیر منصرف جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہ ہوتا ہے جو نکالا گیا، غیر منصرف بھی وہ ہوتا ہے جس کو اس کی بھی کوئی اصل ہوتی ہے۔ غیر منصرف ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ نکالا گیا ہے، غیر منصرف ہونا۔ تو عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کی اصل پر کتنی دلیلیں ہو؟ ایک ہوگی غیر منصرف ہونا اور ایک ہوگی اس کے علاوہ۔ عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی اصل پر ایک اور وہ ایک یہ ہوگی غیر منصرف ہونا۔ جی یاد ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں۔ قاعدہ ہے عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے؟ یاد ہو گیا؟ کیا کہتا ہے عدل؟ جی دیکھیں ابھی میں پڑھانے لگا ہوں لیکن زبانی پڑھاؤں گا تو تیز پڑھا لوں گا، لکھنے میں دیر لگے گی، ذرا سننا۔ عدل کے ہیں 6 اوزان۔ عدل کے 6 اوزان میں پڑھتا ہوں۔ فعالو پڑھ دیا، فعالو پڑھ دیا، فعلی کتنے پڑھ دیے؟ پھر پڑھتا ہوں، فعالو فعالو فعلی کتنے ہو گئے؟ فعالو کتنے ہوئے؟ مفعالو کتنے ہو گئے؟ فعالی کتنے ہو گئے؟ پھر پڑھتا ہوں، فعالو فعالو فعلی فعالو مفعالو فعالی کتنے ہو گئے؟ ان 6 میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ہے، ان 6 میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ہے، اور عدل کے صرف 6 وزن ہیں۔ عدل جب بھی ہوگا ان میں سے کسی وزن پہ ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں۔ ثابت ہوا عدل وزن فعل کے ساتھ، اور پاجی میں نے پڑھا دیا، عدل علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے 1 اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے 2۔ جی یاد ہوا ہے؟ 2 سبب ہیں جن کے ساتھ عدل جمع ہوتا ہے، ایک ہے علم ایک ہے وصف۔ عمرو زوفارو، یہاں عدل جمع ہوا علم کے ساتھ، زوفارو عدل جمع ہوا علم کے ساتھ، وصف کے ساتھ سلاس مسلس اوخارو جمع۔ یہ 2 مثالیں ہیں جن میں عدل علم کے ساتھ جمع، 4 مثالیں ہیں جن میں عدل وصف کے ساتھ جمع۔ جی یاد ہوا ہے؟ ابھی سبق میرا رہتا ہے، 6 مثالیں کل ہیں، ہم نے پڑھنا ہے یہ عدل تقدیری ہے، یہ عدل تقدیری ہے، ہم نے پڑھنا ہے یہ عدل تحقیقی ہے، اور عدل تقدیری میں جو عدل کی اصل ہے اس پر ہمیں ایک
عدل تحقیقی میں جو عدل کی اصل ہے یہ ہم نے پڑھانا ہے جی، پڑھانے لگاؤں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اومارو زوفارو. یہ جی اومارو کیا لکھا ہے جی، سنیں اس کی اصل پہلے تلاش کرتے ہیں. اس کی اصل ہے عامر، کیا زوفارو، اس کی اصل ظافر. جی یاد ہوا ہے جی. ان میں ہمارا دعویٰ ہے عدل تقدیری. کون سا عدل ہے؟ اس کی اصل کون ہے؟ عامر اور ظافر. عدل تقدیری میں جو اصل ہوتی ہے عدل کی، اس پہ ایک دلیل کون سی جی؟ اس کی آپ نے اصل یہ بنائی دلیل ادا غیر منصرف ہونا. اومارو کا غیر منصرف ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کی اصل یہ ہے. اس کا غیر منصرف بس. اور ہمارے پاس دلیل دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے تقدیری کے معنی فرض کرنا. تقدیری معنی تو عدل ہوتا ہی وہ ہے جس کو نکالا گیا. ہمیں اس کی اصل نہیں مل رہی تھی، ہم نے فرض کر لیا کہ یہ یہاں سے نکالا. جی یہ آسان تھا جو میں نے پڑھا دیا، سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اصل سبق. اور اس میں بھی یہ آسان، یہ آسان، یہ آسان، یہ آخری تھوڑا سا مشکل. مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو عدل. کیا پڑھا رہا ہوں جی؟ جی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے. یہ ہے سلاس. کیا ہے؟ یہ ہے مسلس. میں نے پہلے بتا دیا ان میں عدل تحقیقی ہے. عدل جی میں اس کی اصل لکھنے لگا ہوں سلاساتن. اس کی بھی لکھنے لگا ہوں عدل تحقیقی ہے. ان دونوں، اس کی اصل بھی یہ، اس کی اصل کتنی دلیلیں؟ دو. ایک غیر منصرف ہونا جی، اس کا غیر منصرف ہونا دلیل ہے کہ یہ یہاں سے نکلا ہوا ہے. اس کا غیر منصرف ہونا دلیل ہے کہ یہ یہاں سے جی. ہم نے دوسری دلیل پڑھنی. اس کا معنی ہے تین تین. سلاس کا کیا معنی ہے؟ یاد ہو گیا؟ تین. اس کو کہتے ہیں معنی میں تکرار آ گیا. دو مرتبہ تین. اور قاعدہ ہے معنی میں تکرار ہو تو لفظ میں تکرار ہوتا ہے. پتہ چلا اس کی اصل یہ ہے. مسلس کا معنی ہے تین تین. یہ تکرار ہے، معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پہ. پتہ چلا اس کی اصل یہ ہے. یہ ہے وہ دوسری دلیل. ان دونوں میں، ان میں دوسری دلیل کہ ان کی اصل یہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ معنی کا تکرار. پتہ چلا اس کی اصل یہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ معنی کا تکرار. پتہ چلا اس کی اصل یہ ہے دوسری دلیل. پہلی دلیل تو ہے غیر منصرف ہونا جی، یاد ہوا؟ اگلا قاعدہ سنیں، 1 سے لے کر 10 تک. کیا کہا؟ جو بھی عدد گنتی اس وزن پہ آئے، فعالو مفعالو، ان دو وزن پہ جو بھی عدد 1 سے لے کر 10 تک آئے وہ غیر منصرف. اور اس کا یہ ترجمہ ہوگا احادو ایک ایک، موحدو ایک ایک. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ خماس 5 5، اشار 10 10، ربا 4 4. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے نا، مثنا و ثلاثہ و ربا. یہی ہے. و ربا کا کیا معنی؟ 4. اور یہی ہے دو دلیلیں. ربا کی اصل اربعۃ اربعۃ. ایک دلیل غیر منصرف ہونا، دوسری کا معنی 4 4. معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پہ دلالت کرتا ہے. یہ تھا آسان. میں نے پڑھا دیا کہ ان میں عدل تحقیقی ہے. میں نے پڑھا دیا ان دونوں کی اصل یہ ہے. میں نے پڑھا دیا اصل پہ 2 دلیلیں ہیں. ایک ہے ان کا غیر منصرف ہونا، ایک ہے ان کے اندر معنی کا تکرار. معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پہ دلالت. جی میں پڑھانے لگا ہوں اوخارو. لفظ ہے اوخارو. کیا ہے؟ کچھ زبانی کچھ لکھے اوخارو جمع ہے اخرا کی. کیا کہا؟ اخرا مؤنث ہے آخارو کی. آخارو اس میں تفضیل. اخرا مؤنث
آخر کی آخر اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، الف لام اضافت اور مین. سنا نہیں، یہ جمع ہے، یہ کیا ہے کس کی؟ یہ مؤنث ہے کس کی؟ آخارو. اور یہ کیا ہے اس کا استعمال الف لام اضافت اور مین. سننا جب اس کا استعمال 3 طریقوں سے، اس کا بھی 3 اور اس کا بھی 3، کیونکہ یہ ہے واحد مذکر، یہ ہے واحد مؤنث اور یہ ہے اس کی جمع ہے، تو سارے اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، الف لام اضافت اور مین. مجھے جواب دینا اوخارو میں کون سا طریقہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. پتہ چلا اس کو نکالا گیا، کوئی نہیں سمجھ آئی اس کو. اب سننا، استعمال 3 طریقوں سے تھا، الف لام اضافت اور، لیکن یہاں یہ کہنا ہے کہ یا یہ آل اوخر سے نکالا گیا یا یہ نکالا گیا اوخارو من سے. یہ نہیں کہنا یہ اضافت والے سے نکالا گیا، آپ نے سنا نہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اوخارو میں عدل تحقیقی ہے، اس کی اصل یا یہ ہے. دلیلیں کتنی چاہیے؟ 2. ایک ہے اس کا غیر منصرف ہونا، دوسری دلیل یہ ہے جمع اخرا کی. اخرا مؤنث ہے، آخر اس میں، پھر یہ بھی اس میں تفضیل، یہ بھی اس میں. اس کا استعمال ہوتا ہے 3 طریقوں سے، الف لام اضافت. یہاں کوئی طریقہ نہیں، پتہ چلا نکالا گیا، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اضافت والے سے نکالا گیا، یہ نہیں کہنا کیا کہ اضافت والے سے یا اس سے یا. اچھا وہ کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ جو اضافت سے کاٹا جاتا ہے یا تو وہ مبنی ہوتا ہے، ہم نے تو اس کو غیر منصرف بنانا ہے، یا اس پہ تنوین آتی، اس پہ تو تنوین نہیں، یا اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اس کے تو شروع میں الف لام نہیں، یا وہاں مضاف الیہ جیسا کوئی موجود ہوتا ہے، یا تو کچھ بھی نہیں. جو اضافت سے کاٹا جائے 4 صورتیں، مبنی ایک، تنوین، الف لام، یا مضاف الیہ جیسا وہاں ہوگا، یا تو کچھ بھی نہیں. لہذا یہ کہنا یا ادھر سے نکالا گیا یا جی میں نے یہ پڑھا دیا، مٹاؤ اس کو جلدی. آخری رہ گیا جمعہ، اس کے بعد میں فٹ کراؤں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ آخری رہ گیا جمعہ. کیا رہ گیا؟ توجہ سمجھو، ابھی مٹایا بھی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ڈرن ڈے کہ ویڈیو نہ بن جائے، کدے انکشاف نہ ہو جائے کہ عطا جیلانی تے پڑھدا ہے. توجہ بھائی توجہ، یہ ہے جمعہ. یہ کیا لفظ ہے؟ یہ عدل، اس میں عدل تحقیقی ہے. عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ عدل کی اصل پر 2. جی میں یہ اصل لکھنے لگا ہوں، یہ پکڑو جی جلدی کرو. جمعواتن، یہ اس کی اصل ہے. یا یہ ہے یا جی ایک دلیل ہے کہ یہ غیر منصرف کیا ہے؟ تو غیر منصرف ہوتا ہی وہ جو کسی سے، ہم نے کہا یا ہی سے نکالا گیا یا. دوسری دلیل میں نے پڑھانی ہے، ذرا توجہ کرنا بھائی جان. جمعہ، کیا کہا؟ یہ جمع ہے. کیا ہے؟ کس کی؟ جمعاؤ کی. کس کی جمع ہے؟ آگے جا رہا ہوں، یہ مؤنث ہے اجمعو کی. کس کی؟ جی سننا، یہ جمع ہے کس کی؟ جمعاؤ مؤنث ہے. اب اس کا میں وزن نکالنے لگا ہوں. فعلاؤ، کیا وزن ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. کون سا فعلاؤ؟ جو مؤنث ہے افعال کی. یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ فعلا کیا ہے؟ مؤنث کس کی؟ یہ کتنی طرح کا ہے؟ 2 طرح کا. نمبر 1 اسمی، نمبر 2 صفتی. اسمی اور یاد ہوا ہے؟ فعلاؤ مؤنث ہے کس کی؟ افعال کی. یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ اسمی. سننا جی، اگر فعلا اسمی ہو، اس کی جمع کا 2 وزن. کیا کہا؟ اسمی ہو تو جمع کے. جی میں پڑھتا ہوں، ایک لفظ پڑھتا ہوں، پہلے اسمی پڑھتا ہوں. صحراء، کیا پڑھا؟ وزن بنا. اور یہ اسم ہے، صفت نہیں ہے. اسم اس میں صفتی معنی نہ ہو، صفت جس میں صفتی معنی ہو. سارا میدان کو کہتے ہیں، کیا اس میں صفتی معنی آیا؟ صحراء، کیا اس میں صفتی معنی آیا؟
सहरा फाला कौन सा बड़ा इसमी, इसकी जमा के कितने वजन? 2। पढ़ने लगो। फाला एक, क्या पढ़ा? बोलो यार। नंबर 2 फालावातुन कितने हो गए? याद हो गया? अब सहरा इसमी है ना, इसकी जमा या इस वजन पे आएगी तो बोलो। नंबर 1 सहारा सहरावातुन, जी कोई समझ भी आई? अगर फाला सिफ्ती हो तो जमा का एक वजन फ़ुअलुन, क्या वजन? वो मैं मिसाल दे लगा हूँ। हमरा क्या? बता फाला वजन बना और ये सिफत है क्योंकि इसका माना सूरत। पता चला ये सिफत है फाला और ये इसम था। फाला इसम हो तो जमा के 2 वजन, फाला सिफत हो तो जमा का 1 वजन। अब हम राउ की जमा है हुमरुन, क्या याद हुआ है? ये जो मैंने कहा था जुमाऊ की असल ये है या एक और लिखना है जुमून, क्या कितने हो गए? 3 1 2 3 याद हुआ है? दोबारा करता हूं। जुमाऊ ये जमा है किसकी? जमा मोनस किसकी? कायदा है फाला जो मोनस किसकी? ये फाला कितनी तरह का है? इसमी और फाला इसमी हो तो जमा के कितने वजन? फाला सिफ्ती हो जमा के कितने वजन? मैं वो वजन पढ़ता हूं। फाला फाला फोलोन, खुलासा ये है फालाऊ जो मुन्नस अफल की, इसकी जमा के कुल वजन कितने हैं? 1 2 जमा, याद हुआ है? अब तो सुनना, ये जमा थी जमाऊ की, ये जमा थी जमाऊ की। इसको अगर ये इसमी है तो इस वजन पे ये इस वजन पे होना चाहिए था। अगर ये इसमी है तो इसे इस वजन या इस वजन पे होना चाहिए था। अगर ये सिफ्ती है इसको इस वजन पे होना चाहिए था, ना ये इन वजनों पे ना ये इस वजन पे। पता चला किसी से निकाला गया। सुभान अल्लाह। ओ पता चला किसी से निकाला गया और इसको कहते हैं तहकीकी। ये दलील है। जुमाऊ जमा है किसकी? जमाऊ मोनस है किसकी? फाला जमा वजन बढ़ा। फाला इसमी हो तो जमा के कितने वजन? फाला। अगर इसमी हो तो जमा का 1 वजन। खुलासा ये है फाला के जमा के 3 वजन। फाला की जमा के फाला फालावातुन। अगर ये जमाओ जिसकी ये जमा है, जुमाओ की जमा है। अगर जमाओ इसमी है, अगर जमाओ तो फिर अगर इसमी है तो इसकी जमा आनी चाहिए जमा। अगर ये सिफ्ती है तो जमा आनी चाहिए। ये जुमाऊ कहां से निकाला? पता चला या ये इधर से है या ये इधर से या ये इधर से। इसको कहते हैं दूसरी दलील। कोई समझ भी आई? अब हम सिर्फ फिट करेंगे। रहा अदल, क्या? बस वो अदल लफ्ज का अपनी, इसका माना अपनी ही, अपनी असली सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलना है। मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, खाली मैं बोलूंगा। रहा अदल, बस वो अदल लफ्ज का अपनी असली सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलना है तहकीकन या तकदीर। और अदल वजने फेल के साथ बिल्कुल जमा नहीं होता और अदल अलमियत के साथ जमा होता है। उसकी मिसाल उमर जुफरू की मिसल है। और अदल वसफ के साथ जमा होता है, उसकी मिसाल सुलास मसलस उखर जुमाऊ की मिसल है।